ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا۔ وہ وی آئی پی لانچ تک آئی اور اپنا لگیج کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپکٹر نے بیگ میں پڑے دو کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر نے ایان علی سے استفسار کیا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا میڈم مجھے رقم زیادہ لگ رہی ہے، کم و بیش $5000 سے زیادہ کیش لے جانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے گڈیاں گنی تو وہ $5 लाख تھے۔ کسٹم انسپکٹر نے اپنے سینئر کو مطلع کیا اور ایان علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہے اور اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی ہے، اور کسٹم کا عملہ ہی اس کو ہینگر تک لے کے جاتا ہے۔ سینئر حکام آ گئے، انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکھڑ گیا اور اپنی قانونی پوزیشن بتاتے ہوئے کہنے لگا اس نے اس دوران سی اے اے اور نارکوٹکس کے افسران کو بھی مطلع کر دیا۔ دوسری طرف ایان علی بیزاری سے صوفے پر بیٹھ کر مسلسل فون پر بات کر رہی تھی۔ اس دوران کسٹم انسپکٹر نے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی۔ مشہور ماڈل ایان علی $5 लाख سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا کسٹم انسپکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل گئی تھی، لہٰذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کی سفری دستاویزات اور ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف ایک سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر ہی لے کر جاتی تھی۔ یہ 43 مرتبہ پکڑی گئی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کر جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپل پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف کوسا اس کا وکیل بنا۔ ملک کے چوٹی کے وکیلوں نے بیٹھک کی اور مختلف قانونی نکات اور پوائنٹس اکٹھے کیا۔ انہی وکیلوں میں آج تحریک انصاف کے لیے ہیرو کا درجہ رکھنے والا اعتزاز احسن پیش تھا۔ انہوں نے ایان علی کے کیس کی پوری پیروی کی۔ ہر قدم پر وہ لطیف کوسا کو گائیڈ کرتے رہے، حالانکہ یہ 100% اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ شریف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور سوشل میڈیا نے ایان علی کا نام زرداری سے جوڑ دیا۔ ٹاک شوز ہوئے، پیپل پارٹی کے لیڈروں سے سوال جواب ہونے لگے۔ وہ ٹاک شوز میں بالکل بولے ہو جاتے تھے۔ شرمیلا فاروقی سے لے کر شیلا رضا تک اور مصطفیٰ کھوکھر سے لے کر سعید غنی تک، مریم صفدر اور کلثوم نواز کے کپڑے اتارو۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن سوشل میڈیا پر چھائے رہے۔ انہوں نے بھٹو تک کو قبر سے نکال دیا۔ آج بھی پیپل پارٹی کے وزیروں مشیروں سے ایان علی کا پوچھا جائے تو انہیں دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، ان کے منہ سے رال ٹپکتی ہے، وہ پاگل کتوں کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ جیل گئی، پھر جب پیشیوں پر آتی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ میک اپ کر کے آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 اسٹار بیرک میں رکھا گیا تھا۔ کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ منرل واٹر پیتی تھی، ناشتے میں امریکن چائنیز فوڈ کھاتی تھی، اسے ورزش کی مشینیں مہیا کر دی گئی۔ اس کا فون، لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا، لہٰذا اسے ایک اور فون دے دیا گیا۔ اس کی خدمات کے لیے پورے جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی کے پورے کیس اور قید میں سب سے زیادہ چاندی وکیلوں کی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ جیل حکام اور پولیس والوں کو ہوا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا تھا، جس نے زرداری اور ملک ریاض دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ساتھ شریفوں سے بھی زرداری کی مخالفت میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایان علی ملک کی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات دی گئی تھی۔ ایسی سہولیات ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص، نصرت بھٹو، بینظیر بھٹو، آصف زرداری اور نواز شریف تک کو نہیں دی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جتنی بڑی بڑی سیاسی شخصیات جیل گئی ہیں انہیں بھی یہ سہولیات نہیں ملی۔ دوران تفتیش جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن ان سب کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کے کولیگز اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ دوران جرح ایان علی کے وکیل اسے گالیوں جھڑکیاں دیتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں دیتے، اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا، ڈٹا رہا۔ اسے ہر قسم کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔
اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کے اسے انعام دیا جاتا اسے پابند کیا گیا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات انجام نہیں دے گا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیا، عدالت کو دیا۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی، اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا۔ اسے اپنے گھر کے سامنے دو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی، اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن بعد میڈیا پر ہاہاکار رہی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کی قتل کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل کو بند کر دیا۔ اللہ! کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اس کی بیوی سر پیٹ پیٹ کر تھانوں عدالتوں میں دھاڑے مار مار کر روتی رہی، لیکن اسے ہر طرف سے دھتکار دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کمسن بیٹا عدالتوں کے احاطے میں بدترین گرمی میں رلتا رہتا، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چودھری کے ساتھی اس سے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتے۔ اعجاز چودھری مر چکا تھا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اور اعجاز چودھری کے قتل کے ایف آئی آر میں نامزد ملزم کی حیثیت سے بالکل بری کر دیا تھا اور اسے پاسپورٹ واپس کر دیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس ڈاج کی سپورٹس کار ہے۔ پچھلے دنوں اس نے منی رولز رائس خریدی ہے۔ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پوم جمیرہ میں بیچ پر نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا ہے۔ اس کی بیوی اور کمسن بیٹا 3 مرلے کے مکان کی پوشیدہ دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس کے شیو کا سامان اور تولیہ اور وردی اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گی۔ اس کے سنگی ساتھی اس کی خالی کرسی کو دیکھ کر آج بھی دکھ سے دیکھتے ہیں۔ اعجاز چودھری کی روح اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی موت کا سایہ آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے جب بھی اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ سے سفر کیا، میں نے اعجاز چودھری کی لاش اور روح کی پرچھائی کو محسوس کیا۔ ہمیشہ میں نے اس کی بیوی کے ماتم اور آنسوؤں کو محسوس کیا۔ میں نے اس کے کمسن بیٹے کی سسکیوں میں دل سے محسوس کیا اور اس کی بابا میرے بابا کی چیخیں کانوں میں محسوس کی۔ آج اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ وہاں اعجاز چودھری کے موت کے سائے نہیں ہیں، لیکن وہاں کے کسٹم انسپکٹر اب اعجاز چودھری والی غلطی کبھی نہیں دہرائیں گے۔ ویورز، آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔